وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1433 آیت نمبر 7. آج کا موضوع: کیا آج ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے، تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں. نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے. نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے. تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 7. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم.
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی رسول بنا کے بھجوایا جس پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لوگ علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ذکر والوں سے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ان رسولوں کو ہم نے ایسا کوئی جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، اور ان کو ہم نے نجات دی۔ وَمَن نَشَاءُ، اور جس کو ہم نے چاہا ان کو نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور ہم نے اے لوگو تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سامعین کرام، سورہ انبیاء کا جو مضمون ہے وہ زیادہ تر بنیادی مضامین پر مشتمل ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، دیکھیں اصل میں تو ہدایت ہے، ہدایت آتی ہے، جو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ نجات پا جاتے ہیں، اور جو لوگ قبول نہیں کرتے تو پھر وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہلاکت کی پھر ہم انشاءاللہ ابھی بات کریں گے، لیکن ابھی تک تو جو لوگ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس دور کے لوگوں کے کچھ اعتراضات ہم نے پڑھے تھے، یعنی اس کا تذکرہ پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر دور کے مختلف انداز ہوتے ہیں جنہیں دیکھیں یہ انداز بدلتے رہتے ہیں۔ انسان جو وقت گزرتا رہتا ہے ہر چیز کے انداز بدل جاتے ہیں۔ مسئلہ ایک ہے، بنیادی مسئلہ ایک ہے ہمارے ساتھ، یعنی انسان کے ساتھ بنیادی مسئلہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے اور ہدایت سے بھی نوازا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو نیکی اور بدی کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرا دی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، یعنی الہام فطری طور پہ۔ مثال کے طور پہ چوری ہے، چوری مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ چوری ہے، اور محنت سے کمانا جو ہے وہ جائز ہے، اور چوری جو ہے ناجائز ہے۔ اس طریقے سے مطلب برائیاں جو ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ دوسرے کو تھپڑ مار دینا بلا وجہ کے تو یہ برائی کی بات ہے، یا کسی کی جان لے لینا برائی کی بات ہے، اور جائز طریقے سے آپ جان لیتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دیکھیں میں ایک اور بات آپ کو کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ ذہن کو کھول لیں اور دیکھیں، اصل تو میں ادھر اگر بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی امداد سے میں آپ کو مضامین بیان کر رہا ہوں، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں میری بنیادی طور پہ کہ میں حقیقت آپ کو بتاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن میرے لیے ہے۔ انداز مختلف ہو سکتے ہیں جھٹلانے کے، اور ظاہر ہے کہ وہ آیات میں آپ کو پتہ چل گیا وہ انداز ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے رسول سے کبھی یہ نہیں کہا جو اس وقت کے کافروں نے کہا تھا، جو مطالبات، لیکن انہوں نے بھی مان کے نہ دیا، ہم بھی مان کے نہیں دے رہے، بات تو ایک سی ہو گئی۔ انہوں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، ہم بھی جھٹلا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آج ہم بھی قرآن کی دعوت کو نہ تو سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھا دے تو قبول کرنے کے لیے، یہ دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں ایمان کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بتا دے تو ایمان لانے کے لیے، ایسا ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ قرآن میں مطالبہ ہے جس کا۔
یہ تو میں آپ کو کھول کے بات بتا رہا ہوں. بہرحال جو حالات بھی ہیں، لیکن 100 باتوں کی ایک بات کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، آیت نمبر 10. یہ آیات میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں، اب یہ دیکھیں 10 نمبر آیت جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تھوڑا سا اپنے آپ سے سوال کریں، چھوڑیں میری باتوں کو. میں جس انداز سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں چھوڑ دیں اس کو. اس آیت کو لے لیں، اسی آیت پہ آپ غور کریں کہ اس میں کون مخاطب ہے. کیا یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لفظی ترجمہ ایمانداری سے بتائیں، کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا اس آیات کی روح سے ہم تمام مضمون کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ بات مجھے تھوڑی سی میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیگر کتابیں پڑھیں گے تو اس میں اسی آیات کی تفصیل ہے. اور میں نے آپ کو جو کافروں کا کہا قرآن نے نقل کیا ہے اس کی میں نے تفصیل کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھیا یہ تو قرآن میرے لیے ہے، یہ میرے لیے نصیحت ہے. یہاں تھوڑا سا ذکرکم پہ میں بات کروں گا. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارا شرف ہے، تمہارے لیے عزت ہے اور تمہاری رہنمائی ہے. یہ 3-4 معنی ہیں ذکر کے. یاد ہے، تمہارے لیے یاد دہانی ہے. بہرحال اس پہ بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گزشتہ سبق میں جو بھی باتیں کہیں کافروں نے آیت نمبر 3 سے جو شروع ہوئی، اسر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے یہ کر لیا ہے. اب میں نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی کیونکہ یہ ہم نہیں کہتے، ہمارا انداز مختلف ہے. ہمارا انداز تو بڑا گھناؤنا ہے. ہم تو رسول اللہ کو رسول مانتے بھی ہیں اور پھر بھی جھٹلاتے ہیں اپنے عمل سے. ان کے طریقے پہ تو ہم زندگی نہیں گزار رہے. ہم حضور کے نام لیوا ہیں لیکن ان کی دعوت کو نہ ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. اللہ کو ہم زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن ہمارے تو انہوں نے تو یعنی کعبے میں 307 بت رکھے ہوئے تھے. ہمارے بت ذرا زیادہ ہیں ان سے. ہم نے اپنے کعبہ دل میں، یہ جو ہمارے پاس دل ہے یہ کعبہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یعنی اس میں صلاحیت ہے کہ اس میں اللہ کا نور آ سکتا ہے، لیکن ہم نے اس میں بت رکھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے، دیکھیں جہاں یعنی جو گھر پاک نہیں ہوتا وہاں اللہ کا نور نہیں آ سکتا. آج ہمارے دل نور الہی سے خالی ہیں. ہمارے دل میں تو دنیا بھری ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے دل کو دیکھ لیں. دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہے. ہماری سوچ کا انداز دنیا ہے. ہمارے ترجیحات جو ہیں وہ ظاہری مفادات ہیں. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. مشرکین مکہ اور ہمارا انجام ایک ہی ہے، بلکہ ہمیں کچھ زیادہ ہوگا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. منافق کون ہے؟ جو زبان سے لا الہ پڑھ کر یعنی ان کا رویہ جو ہے کافرانہ ہے اور مشرکانہ ہے. تو یہ دیکھیں، یہ بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا میں آپ کو چلیں، آپ کا ہو سکتا ہے کہ زیادہ ذہن نہیں قبول کر رہا ہو میری باتوں کو،
لیکن میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. دو احادیث ہیں، بہرحال مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ. صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ تم ضرور گزشتہ قوموں کی نقش قدم پر چلو گے، ان کے راستوں پر چلو گے. شبرم بشبرن، ہاتھ بر ہاتھ اور لیشت بر لیشت. حتی لو دخلو، یعنی بالکل جس طرح انہوں نے طرز عمل اختیار کیا ہوگا تم بھی اسی راستے پر چلو گے. وہ جس راستے پر چلے تم بھی اسی راستے پر چلو گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دوسری حدیث میں ہے حذو النعل بالنعل، گویا اس طرح تم ان کی پیروی کرو گے، ان کی نقل کرو گے جیسا کہ ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر 6 نمبر کا یعنی کا جوڑا ہے تو ایک جوڑا آپ دوسرے کے اوپر رکھیں، بالکل ایک سوتر کا بھی فرق نہیں ہوگا. حذو النعل بالنعل. پھر حضور نے فرمایا حتی لو دخلوا جوہر دب، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک گوہ کے سوراخ میں داخل ہو تو تم بھی اس میں داخل ہوگے. پھر دوسری حدیث میں ہے یہاں تک پیروی کرو گے کہ ان میں سے اگر کوئی ماں کے پلنگ پر چڑھا ہے تو تم بھی ضرور چڑھو گے. یہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. اب گوہ کے سوراخ میں تو کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا نا، یہ مثال ہے کہ بالکل تم حذو النعل بالنعل. اب دیکھیں، اب یہود، اس وقت کے یہود جو تھے وہ تو مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. لیکن انہوں نے مان کے نہ دیا، پہچان لیا. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، انکار کر دیا. تو پھر لعنت ہو گئی اللہ پہ. ہم نے رسول کو، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آج کا مسلمان دل سے مانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس ہمارے دل میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، دل سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن ان کی دعوت کو نہ ہم نے سمجھا ہے. اب دیکھیں، وہ مدینے کے جو یہود تھے وہ تو سمجھ گئے تھے حضور کی دعوت کو. وہ تو علماء تھے نا، مشائخ تھے، علماء تھے اس میں، اور لیکن دنیا دار ہو گئے تھے ہماری طرح. ہم تو دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا، کیوں ہے، قرآن کیوں آیا ہے. اس سوال کے جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا. اگر ہوں گی بھی کچھ باتیں تو وہ رسمی سی باتیں ہوں گی. کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اللہ الہ واحد، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے. لفظی معنی تو آپ جانتے ہیں، اللہ کے سوا، وہ انگریز ترجمہ کرتے ہیں there is no God but one God، یہی بس ترجمہ ہے. آپ دیکھ لیں کہاں تک یہ ترجمانی کرتا ہے. ہم اگر یعنی خدا، کوئی اور خدا نہیں ہے. بعض ترجمے میں ایسا بھی لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہ ہماری ذہن کی اپروچ ہے. پھر معبود کا ہمارے ذہن میں کیا؟ معبود تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جس کو آپ سجدہ کریں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں معبود وہ جس کا آپ کہنا مانیں. میں اس کا یہی مطلب بیان کرتا ہوں. معبود وہ جو جس کی آپ اطاعت کریں، جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. آپ کے ذہن میں معبود یہ جس کے سامنے آپ سجدہ کریں. ہم شیطان کے عبادت گزار ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو کبھی شیطان کو سجدہ نہیں کیا. یہ دیکھیں صرف یعنی ذہن کا وہ فرق ہے
کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ دینی اصطلاحات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، جس کا کہنا مانیں گے وہ آپ کا خدا ہے، اس کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا۔ یہ مطلب ہے، سادہ سا مطلب ہے۔ دیکھیں یہ تو قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود خواہشات نفس کو بنا لیا ہے؟ تو قرآن ہے، لفظی ترجمہ ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارا نفس جو ہے اس کو ہم نے خدا مان دیے، لیکن ہے تو عملی طور پہ تو ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے تو ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ اس بات کو تھوڑا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ آیات بعض اوقات ہم نہیں کہتے، ہم ایسا نہیں کہتے جیسے اس دور کے کافروں نے کہا یا مشرکوں نے کہا، ہم نہیں کہتے، لیکن ہمارا ان کا مدعا ایک ہی ہے۔ وہ بھی انہوں نے بھی رسول کو جھٹلایا، انہوں نے بھی دین کو قبول نہ کیا، ہم بھی عملی طور پہ رسول کی تکذیب میں، دین کی تکذیب میں، قرآن کی تکذیب میں مصروف ہیں۔ ہدایت نو وے، قرآن یہ تو میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ آج پاکستان کا مسلمان اس قوم کو قرآن کی حکمرانی قبول نہیں ہے۔ دیکھ لیں، عام طور پہ ہم کھلا، یعنی ہمارا عمل یہ بتا رہے کہ بھئی ہم نے تو اپنی مرضی کرنی ہے۔ سود کا لین دین آج تک آپ کے ملک میں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ شرابیں پی جا رہی ہیں، شرابیں بنائی بھی جا رہی ہیں، پیے بھی جا رہی ہیں۔ جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو تو شراب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ولایتی شراب جو ہے وہ کوئی حرج تو نہیں سمجھتے۔ یہ آپ کا اشرافیہ طبقہ ہے، شراب اور یہ اور وہ اور یہ، میں اس کی تو گندگی ہے، میں اس کو کیا چھیڑوں؟ زنا، شراب، یہ ساری باتیں تقریباً عام ہیں، اس کی میں گندگی میں تفصیل نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت قرآنی سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اگر ہے تو برائے نام ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم بے دین لوگ ہیں، ہاں دین ہے ہمارا، وہ خواہشات نفس کا دین ہے، دنیا، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ بعض لوگ بڑے جذبات سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دینداری تو ہمارا کام نہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا کیا واسطہ اور یہ ان ساری چیزوں سے، ان تفصیلات سے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا اپنا ایک طرز زندگی ہے، ایک لیونگ سٹائل ہے، اس میں مست ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام ایسا ہے، اور میں آپ کو یعنی میں تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ سے درخواست تو کر سکتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، محمد رسول اللہ کے طریقے اور قرآن کے مطابق، بس مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ ایسا کریں۔ رہنمائی، دیکھیں یہ بات بالکل اہم ہے، لوگوں نے اصل میں تو آج دین کا رہنما کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور بعض لوگ، یہ سارا نظام ہی بگڑ گیا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، یہ آیت ہمارے بارے میں، ان نیک لوگوں کے بعد ان کے جو بعد لوگ آئے وہ نااہل لوگ تھے، اور گزشتہ سبق میں میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دی تھی نا کہ ان کی مثال خس و خاشاک کی سی ہے آج کے مسلمان کی۔ یذہب الصالحون، نیک لوگ چلے جائیں گے آہستہ آہستہ،
اور پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ خس و خاشاک۔ میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان خس و خاشاک ہے، کچھ بھی نہیں، ایمان کا کوئی ذرہ نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، جذبہ ایمانی، ورنہ آج تو یہ سود نہیں ہوتا۔ 22 کروڑ یعنی آپ لوگ ہیں اور آپ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ دیکھیں، میرا کام بتانا ہے، منوانا نہیں ہے، میں آپ پہ منوا نہیں رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، بس باقی آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ آج کا جو سبق ہے، ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ بھی گزشتہ سبق سے منسلک ہے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم۔ اس کا جواب ہے کہ بھئی یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون آج کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہے۔ آج ہم کسی اللہ والے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بعض لوگ اسے شرک مانتے ہیں۔ یہ تو شرک ہے۔ یعنی دیکھیں، انسان کی اطاعت فرض ہے۔ ایک میں نے جامع جملہ بولا ہے آپ کو، انسان کی اطاعت فرض ہے۔ رسول آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان کا حکم مانے بغیر آپ اللہ کے حکم نہیں مان سکتے۔ یہ ایک جامع جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انسان کے حکم کے سامنے سر جھکائے بغیر آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ تو بہرحال حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم حل ھذا الا بشر مثلکم میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اول تو بات یہ ہے کہ ہم تو سر جھکانا چاہتے نہیں ہیں۔ پھر وہ خوب بد بہانہ بسیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ بہانے کافی ہیں۔ بچہ، مثال کے طور پہ وہ بچہ ہوتا ہے نا، یعنی بعض اوقات بچوں کا موڈ نہیں ہوتا اسکول جانے کا، تو وہ پیارا بچہ ہوتا ہے آپ کا، ماں کہتی ہے بچے اٹھو اسکول جانا ہے، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے امی میرے ہاتھ میں کچھ ہو رہا ہے، کوئی درد ہو رہا ہے، اور وہ ایک بہانہ بنا لیتا ہے اپنے لیے، یا کہ اسی طرح کا کوئی اور بہانہ پیارا سا بنا لیتا ہے، تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کا آج جانے کا موڈ نہیں ہے۔ اصل میں تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں، ٹائم بھی تھوڑا ہے، درس کا اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اصل میں تو ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتے۔ اب پھر یہ بہانے ہیں، بہانے بازی جو بھی ہے، اس وقت کے مشرکوں کی جو کی، اور آج جو ہم کر رہے ہیں، آج تو بڑے پیارے پیارے بہانے ہمارے پاس۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے محمد؟ کیا ہم نمازیں نہیں پڑھتے؟ کیا ہم روزے نہیں رکھتے؟ اور کیا چاہتے ہو؟ ہم درس میں بھی آتے ہیں تمہارے پاس، درس بھی سنتے ہیں، اور کیا چاہتے ہو؟ پیسے بھی دیتے رہتے ہیں تمہیں، چندے بندے تمہیں دیتے رہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہو؟ یہ ہماری ایک ذہنیت ہے۔ دیکھیں، بندگی جو ہے، ہم نفس کی بندگی سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ انسان نفس کی بندگی سے باز آنے والا نہیں ہے، اس کو بہت مشکل نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسی اطاعت تو نہیں ہو سکتی، ایسی جو آپ کہہ رہے ہو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو، جو بھی ہمارے محبوب چیز ہے، محبوبات ہیں، اس کو ہم ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ظاہر کا جو جادو ہے، اس کے سحر میں ہم گرفتار رہنا چاہتے ہیں، اس کے جادو۔ تو جب یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو بڑا، یعنی انسان پھر ہدایت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔
ورنہ پیغمبر تو کہتا ہے کہ بلکہ اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی تم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تم اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو تو تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا. لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے اللہ کی باتوں پہ. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. لیکن ہم یہ بات ماننے کے لیے اللہ کی، تو دیکھیں میں بات آپ کو نوٹ کر رہا ہوں، بڑی خطرناک بات ہے. اللہ کی کسی بات پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے کسی وعدے پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. یہ قرآن، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے. بس ایک یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، باقی یہ میرے لیے نو وے. یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، یہ رویے خطرناک ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.